بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ویلکم ٹو دا کلاس کارونگ جیمز وچ از اے پرسنالٹی گرومنگ کلاس، جس میں آپ کے پسندیدہ ٹاپک سلیکٹ کیے جاتے ہیں، جو ہمارے کامن مسئلے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے ان لائٹ آف سائیکالوجی اینڈ اسلام، سو دیٹ دیز ایشوز ڈسکسنگ دیز ایشوز کین بینیفٹ یو اینڈ بینیفٹ آل آف اس، اینڈ سو دیٹ وی کین لرن ہاؤ ٹو ہیو اے گڈ پرسنالٹی، ہاؤ ٹو ڈو گڈ اسٹریس مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، اور اپنے شخصیت کو بہتر سے بہتر بنانے کی۔ تو آج کا بھی جو ٹاپک ہے، میں نے جتنے بھی کویشچنز آتے ہیں، ہمیں ظاہر ہے بڑے کامن کویشچنز آتے ہیں، تو ان کا ایک نچوڑ آپ کہہ لیں آج کا بھی جو سیشن ہے، کہ زیادہ تر جو سوالات ہوتے ہیں ان میں مجھے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان پرابلمز کی جو پرابلمز ان سوالات میں مینشنڈ ہوتے ہیں، ان پرابلمز کی جو مین وجہ مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے وہ لیک آف سیلف ڈسپلن، لیک آف سیلف کنٹرول ہوتی ہے، ان کی جو مین کاز یا روٹ کاز جنہیں کہہ لیں۔ مثال کے طور پہ کسی کی کوئی بری عادت ہے، کسی کو ایموشنل مینجمنٹ نہیں آتی، اس کا ایموشنز پہ اچھا کنٹرول نہیں ہے، وہ بہت زیادہ غصے ہوتے ہیں، ان کا اپنے زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ انہیں اپنے ایموشنز پہ ایز سچ اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ وہ بہت جلدی پینک ہو جاتے ہیں، یا وہ بہت جلدی جو ہے وہ کسی بھی بات سے کولیپس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ سیڈ ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بہت سے لوگ کچھ ہیبٹس سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس ہیبٹ سے پیچھا کیسے چھڑانا ہے، اور وہ بار بار جو ہے سکم کرتے ہیں، بار بار جو ہے اس ہیبٹ کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ particularly mentioning here the addiction of watching inappropriate images and videos، کہ بہت کوشش کرتے ہیں لوگ اس سے جان چھڑوانے کی، لیکن بار بار وہ سلپ ہوتے ہیں، بار بار وہ سلپ ہوتے ہیں، which means کہ ان کا سیلف کنٹرول اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ کی کچھ غلط ہیبٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں جنہیں وہ چھوڑ نہیں پا رہے ہوتے، اور یہ میں نے باقاعدہ پچھلے لیکچر میں ہاؤ ٹو لیو بیڈ ہیبٹس پہ پورا ایک لیکچر دیا تھا۔ اس لیکچر کے حوالے سے ایک بڑی ضروری بات تھی جو میں نے اس لیکچر میں کرنی تھی، میرے ذہن سے نکل گئی۔ ایک بڑی زبردست ریسنٹ اسٹڈی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے کوئی اپنی ہیبٹ چینج کرنی ہے تو اس کے لیے اس کو اپنا انوائرمنٹ چینج کرنا پڑے گا۔ جب انسان اپنا انوائرمنٹ چینج کرتا ہے نا، تو اس کے لیے ایک خاص ہیبٹ چھوڑنا آسان ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اسی انوائرمنٹ میں رہے گا، اسی ماحول میں رہے گا، اسی کمرے میں رہے گا، تو اس کے لیے ہیبٹ چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس ریسرچ میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ہیبٹ چھوڑنی ہے تو آپ ویکیشن پہ جائیں، کیونکہ یہ اسٹڈی جو کنڈکٹ ہوئی، دس ریسرچ واز کنڈکٹیڈ بائی کیپنگ ان مائنڈ مینی اسموکرز، پیپل ہو یوز ٹو اسموک۔ اور اسموکنگ بہت تگڑی ہیبٹ ہوتی ہے، تگڑی سے مراد ہے کہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اسموکنگ کو۔ تو اسموکرز کے اوپر انہوں نے یہ ٹیسٹ کیا کہ اسموکرز کو ویکیشن پہ بھیجا، اور ویکیشن پہ جا کر جب ان کے پاس وہ کمفرٹ زون نہیں تھا اسموکنگ کا، ظاہر ہے وہ کمرے کا وہ سین نہیں تھا، وہ کمفرٹ نہیں تھا، یا ظاہر ہے کہ دوستوں سے وہ ملنا جلنا نہیں تھا، وہ گیدرنگ نہیں تھی، تو وہاں پہ جا کے ان کی اسموکنگ کی ہیبٹ ان کے لیے چھوڑنا زیادہ آسان تھا، کیونکہ وہاں پر ریفلیکشن کا بھی ٹائم مل جاتا ہے۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ بندہ اپنا ماحول چینج کرے اور ٹریگر سے دور ہو جائے اگر اس نے کسی بیڈ ہیبٹ کو جو ہے وہ لیو کرنا۔ آج کا جو ٹاپک ہے سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن، فورٹیٹیوڈ، ول پاور، گرٹ۔ کہتے ہیں نا اس بندے میں بڑی ول پاور ہے، یا اس انسان کی بڑی گرٹ ہے، اس کی بہت پاور ہے، یا اس بندے میں فیصلے کی بڑی قوت ہے، یا یہ بندے کے سامنے جو مرضی ٹیمپٹیشن آ جائے مجال ہے کہ یہ ہل جائے۔ یہ ساری باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اور ہمیں بڑے بڑے سکسیسفل لوگوں کی کیس سٹڈیز سننے کو ملتی ہیں۔ جیسے آپ ہمارے معاشرے کی بات کریں تو ہمیں اپنے پیرنٹس سے سننے کو ملتا ہے کہ فلانے کا بچہ سی ایس پی آفیسر بن گیا۔ ہمارے کلچر کی بات کر رہا ہوں، اس کا ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں ہو گیا، اس نے یہ والی جاب، ہی کوالیفائڈ اگینسٹ تھاؤزنڈز آف پیپل، 2 پوسٹیں تھیں اور وہ دیکھو کس طرح سے اوپر آ گیا۔ اور پھر ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں
کہ ہی لرن ٹو ڈیفر ہز اور ہر گریٹیفیکیشنز. تم جب مزہ کر رہے تھے, تم جب اپنی گریٹیفیکیشنز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے, تم جب بیٹھ کے ٹی وی سیریز دیکھ رہے تھے, تب وہ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا یا پڑھ رہی تھی. ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی اپنے پیرنٹس سے ایسی باتیں سنی ہوں گی ٹین ایج میں, یا ابھی بھی جو ٹین ایج میں ہیں یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہوں گی. تو دا کریکس از کہ ان لوگ کی مثال کیوں دی جاتی ہے. بیسیکلی ان لوگ کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ ان لوگ کی مثال دینے سے مقصود مثال دینے والوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھو, ان سے لرن کرو. ان لوگوں کو اپنی گریٹیفیکیشنز کنٹرول کرنی آتی ہیں. ان لوگ کا سیلف کنٹرول بہت اچھا ہے, جبکہ تمہارا جو سیلف کنٹرول ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. تم چیزوں کو ریزسٹ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. تو آخر کیا چیز کیا ہے سیلف کنٹرول؟ ول پاور کیا ایک انہیریٹڈ چیز ہے؟ ول پاور کیا جینیٹیکلی انسان میں بلڈ ہوتی ہے, کسی کی کم ہوتی ہے, کسی کی زیادہ ہوتی ہے؟ یا سیلف کنٹرول جو ہے یہ کیا یہ کوئی بایولوجیکل چیز ہے؟ اگر کسی کے پیرنٹس میں بہت سیلف کنٹرول زیادہ ہے تو اس میں بھی زیادہ ہوگا. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سیلف کنٹرول ایک لرنڈ چیز ہے, ول پاور ایک لرنڈ چیز ہے. جیسے لیڈرشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, آیا لیڈرشپ ایک لرنڈ ٹریٹ ہے یا لیڈرشپ بلٹ ان ہوتا ہے؟ اس میں بہت سی تھیوریز آپ کو ملیں گی. لیڈرشپ بلٹ ان بھی ہوتا ہے, لیڈرشپ لرنڈ بھی ہوتی ہے. اوکے, اسی طرح سیلف کنٹرول یا ول پاور, یہ اس کا بہت بڑا تعلق آپ کے برین کے سٹرکچر کے ساتھ ہے. بالکل ہے. پری فرنٹل کورٹیکس جو آپ کے سامنے والا جو ایریا ہے جو ڈیسیجن میکنگ کے لیے رسپانسبل ہے, اس کا سٹرکچر, اس کے اندر جو نروز ہیں, نیورونز, ان کا سٹرکچر, یس یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کی ول پاور کے لیے, آپ کے سیلف کنٹرول کے لیے. لیکن بہت سی سٹڈیز ہیں, یہ میں اب دلاسا دینے کے لیے, یہ میں اب تسلی دینے کے لیے ان لوگ کو جن کو لگتا ہے کہ ان کی ول پاور بالکل بھی اسٹرانگ نہیں ہے, ان کو ذرا تسلی دینے کے لیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سی سٹڈیز ہیں جن سٹڈیز کے مطابق بہت سے لوگ جن کی ول پاور اچھی نہیں تھی, جن کا سیلف کنٹرول اچھا نہیں تھا, انہوں نے لرن کیا سیلف کنٹرول. اور انہوں نے سیلف کنٹرول لرن کیسے کیا؟ بائی اڈاپٹنگ اے سرٹن لائف اسٹائل اینڈ سرٹن ہیبٹس. تو سیلف کنٹرول کا بہت ہی گہرا تعلق ہے ہمارے لائف سٹائل سے, ہماری روٹین کے ساتھ, کہ ہم کس طرح کا لائف سٹائل اڈاپٹ کیے ہوئے. اوکے, یہ میرا بتانے کا جو ہے یہاں پہ مقصد ہے. اوکے جی, سو لیٹس بگن ود دا ڈیفینیشن آف سیلف کنٹرول, کہ ہاؤ ڈو سائیکالوجسٹ ایکچولی ڈیفائن سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول کی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں. ان شارٹ سیلف کنٹرول کا مطلب ہے اپنے آپ پہ قابو پانا, لیکن ہم ذرا اس کی بڑی ہی اسپیسیفک قسم کی ڈیفینیشن جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آج غور و فکر کریں گے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں ڈیفینیشن کی طرف آؤں, میں ایک اور بات آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ میجورٹی لوگ کی فیلئر کی وجہ لائف میں وہ لیک آف سیلف کنٹرول اور لیک آف ڈسپلن ہوتی ہے. یہاں سے ثابت ہوا کہ ڈسپلن, سیلف کنٹرول, فورٹیٹیوڈ, پیشنس, فوربیئرنس, آل دیز تھنگز, یہ انسان کی کوالٹیز میں سے ٹاپ موسٹ کوالٹیز ہیں. کسی کا بہت اچھا ہونا یہ اچھی کوالٹی ہے, اس کا اخلاق اچھا ہونا, اس کا انٹیلیجنٹ ہونا یہ بہت اچھی کوالٹی ہے. لیکن بہت سے لوگ ذہین ہونے کے باوجود سیلف کنٹرول میں آ کے مار کھا جاتے ہیں. اور میرے ایک ٹیچر بات کیا کرتے تھے, بڑے قابل ٹیچر تھے یونیورسٹی کے, وہ کہتے تھے کہ ذہین بندہ اگر محنت نہیں کرے گا نا, اگر ریزیلینس نہیں دکھائے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گا. اور اس سے کم ذہین بندہ جو اتنا ذہین نہیں ہے وہ سیلف کنٹرول اور ریزیلینس کی بیسس پہ بہت اوپر آ جائے گا, محنت کی بیسس پہ بہت اوپر آ جائے گا. اور انگلش میں ایک پروورب بھی ہے نا کہ when talent does nothing, hard work beats talent. Actually it's the opposite way. Hard work beats talent when talent does nothing. صرف ٹیلنٹ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف انٹیلیجنس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب چونکہ ہم نے اسٹیبلش کیا کہ سیلف ڈسپلن اور سیلف کنٹرول ون آف دا گریٹسٹ ٹریٹس ہے سکسیس کے لیے, ایک اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی
Martin Seligman and his colleagues at the University of Pennsylvania surveyed 2 million people. इस बंदे ने और इसकी टीम ने, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, वन ऑफ द बहुत ही फेमस नेम है साइकोलॉजी में, वेरी क्वालिफाइड. इन्होंने और इनकी टीम ने एक स्टडी कंडक्ट की, कितने लोग को, 2 मिलियन लोग को इंटरव्यू किया एंड आस्क्ड देम टू रैंक ऑर्डर देयर स्ट्रेंथ्स इन 24 डिफरेंट स्किल. इनके सामने 24 क्वालिटीज रखी. उन 24 क्वालिटीज को बड़ा अच्छा वेल थॉट इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ था. 24 क्वालिटीज इनके सामने रखी और इनसे क्वेश्चन किया कि इन क्वालिटीज को रैंक ऑर्डर में रखें, कि यानी इनमें से कौन सी मेरे अंदर सबसे ज्यादा है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, और सबसे जो लीस्ट मेरे अंदर है वो कौन सी है. अब रिजल्ट देखें. सेल्फ कंट्रोल एंडेड अप इन द वेरी बॉटम स्लॉट. फॉर द रिकॉर्ड, सेल्फ कंट्रोल इज अ की कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस की भी आज हम बात करेंगे. 2 मिलियन लोग का इंटरव्यू, उनको एक पेपर दिया फिल करने के लिए कि अपनी क्वालिटीज लिस्ट डाउन करो 24 क्वालिटीज में से, और सेल्फ कंट्रोल सबसे बॉटम पे थी. यानी इन 2 मिलियन का 90% का मसला सेल्फ कंट्रोल था. दिस टेल्स यू कि लोग इससे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और हम सब इससे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं. मैं आपको अब डोपामीन का भी जिक्र करता हूँ. इंशाल्लाह आपको पता लगेगा कि इस वक्त हमारे ब्रेन पे क्या गुजर रही है, हमारे ब्रेन के साथ जो है वो गेम क्या हो रही है. देखें, डोपामीन वो केमिकल है, वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी से निकलता है. हमारे ब्रेन में कुछ रिवॉर्ड के एरियाज होते हैं, सेंटर्स ऑफ रिवॉर्ड होते हैं, उनमें से निकलता है. जब कभी भी कोई काम ऐसा हम करेंगे जिसमें मेहनत नहीं है, शॉर्टकट के थ्रू हो गया, जिसमें ईज है बहुत ज़्यादा, जिसमें कन्वीनियंस है बहुत ज़्यादा, और जिसमें ज़ाहिर है एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा, और जिसमें रिवॉर्ड है बहुत ज़्यादा. अब जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी ईज क्रिएट हो चुकी है. मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ. किसी दौर में हमें बाजार में खड़ा होना पड़ता था, थोड़ा चलना पड़ता था, रिक्शे वाले से बहस करनी पड़ती थी, रिक्शा ढूंढना पड़ता था. अब हमें बैठे बैठे करीम मिल जाती है, उबर मिल जाती है. मैं करीम या उबर के खिलाफ नहीं हूं, ना ही मैं इसको नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहा हूं. मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जिस दौर का हम हिस्सा बन चुके हैं, इसमें कन्वीनियंस और इसमें ईज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आम आदमी की डोपामीन की आज से लेट्स से 20 साल पहले का जो इंसान था या 1970s के जो ह्यूमन बींग्स थे उनसे बहुत ज्यादा है. अब चूंकि हमारी डोपामीन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो हर वो चीज जिससे डोपामीन मिलेगी, हर वो चीज जिससे इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, हर वो चीज जिससे शॉर्टकट नजर आएगा, हर वो चीज जिससे कन्वीनियंस नजर आएगी, तो उसकी तरफ हम तेजी से जाएंगे. जब हम उसकी तरफ तेजी से जाएंगे तो जाहिर है कि हमारा सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन फिर कहाँ जाएगा, सोचने की बात है. यही वजह है कि हम लोग अब रेजिस्ट नहीं कर पाते टेम्पटेशंस को. हमारे जो बड़े थे, सुनने में आता था उनमें बड़ी फॉरबीरेंस है, उनके फॉरबीरेंस के बर्दाश्त के किस्से सुनाए जाते थे. आप सोचें कि आज से 20 साल बाद हमारी जनरेशन के क्या किस्से सुनाए जाएंगे. क्या हमारी जनरेशन के फॉरबीरेंस के किस्से सुनाए जाएंगे, बर्दाश्त के किस्से सुनाए जाएंगे, सब्र के किस्से सुनाए जाएंगे, या हमारी जनरेशन के ये चीज़ें मेंशन की जाएगी कि इस जनरेशन की तो डिवोर्सेज ही बहुत होती थी, इस जनरेशन में तो की चीज़ ही कोई नहीं थी, इस जनरेशन में तो टेम्पटेशन रेजिस्ट करने का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था. तो वी डोंट वांट दैट. हम नहीं चाहते कि हमारे बारे में कल को हमारी औलादों को ये बात बताई जाए. वी वांट कि हमारी अच्छी मिसाल दी जाए. तो इस हवाले से ये टॉपिक डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है. और इसकी मेन वजह कि इतना बड़ा चैलेंज क्यों बन गया, मैंने आपको डोपामीन की साइंस बताई कि जितनी डोपामीन की वैल्यू बढ़ जाएगी उतना इंसान कन्वीनियंट पसंद हो जाएगा, उतना इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की तरफ जाएगा. ठीक है जी, ओके. तो हमने पॉइंट एस्टैब्लिश किया दैट द सीक्रेट टू सक्सेस इज सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन. ठीक है, ये हमने पॉइंट एस्टैब्लिश किया. अब जरा इसको डिफाइन कर लेते हैं. सेल्फ कंट्रोल or the ability to manage one's impulses, emotions and behaviors to achieve long-term goals is what separates human from the rest of the animal kingdom.
پھر سنیں, سیلف کنٹرول اور دی ایبلٹی ٹو مینیج ونز امپلسز. ہمیں کوئی ٹریگر آتا ہے, وہ ٹریگر جب ہمارے برین کو جاتا ہے, ہمارے برین میں نیورونز ہیں, وہ نیورونز کنیکشنز بناتے ہیں, اور ہمارے برین میں جو ایریا ان ٹریگرز کو سالو کرنے کے لیے رسپانسبل ہے, دیٹ از دا پری فرنٹل کارٹیکس, ڈیسیجن میکنگ لینے کے لیے. یقین کریں اس ایریا کے پاس فریکشن آف اے سیکنڈ ہوتا ہے کہ اس چیز پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے لیے ایک ٹریگر آیا. ٹریگر یہ ہے کہ آپ کو کسی نے کوئی بہت ہی بری بات کی, آپ کی عزت نفس بہت ہرٹ ہوئی اور آپ کو شدید غصہ چڑھ گیا. اب آپ کو ٹریگر آیا کہ غصے ہونا ہے. اب آپ کے پاس یقین کریں فریکشن آف اے سیکنڈ کا ٹائم ہے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ غصے ہونا ہے کہ غصے نہیں ہونا, زبان کو دبا لینا ہے کہ نہیں دبانا. تو یہ ہے بیسیکلی سیلف کنٹرول, کہ اپنے امپلسز کو مینیج کرنا, ایموشنز کو مینیج کرنا, بیہیویئرز کو مینیج کرنا. وائی؟ ٹو اچیو لانگ ٹرم گولز, تاکہ ہم ایک لانگ ٹرم گول اسٹیبلش کر سکیں, تاکہ ہم اپنے آپ کو منوا سکیں. اور بائی دا وے یہ ایک ریسرچ ہے کہ وہ لوگ جن کی ایموشنل انٹیلیجنس عام بندے سے زیادہ ہے, یہ ایک ریسرچ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں, ایموشنل انٹیلیجنس از ایکویلنٹ ٹو سیلف کنٹرول, ٹرسٹ می. جس کی ایموشنل انٹیلیجنس عام بندے سے زیادہ ہے اس کی سیلری بڑھنے کے چانسز 52% زیادہ ہیں. 52% ان کو انکریمنٹ عام بندے سے زیادہ ملتا ہے. یہ امریکہ کی ریسرچ ہے. یعنی اگر آپ کے باس یا آپ کے امپلائر کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ بندے میں سیلف کنٹرول زیادہ ہے, یہ بندہ محنتی ہے, یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا وغیرہ وغیرہ, تو 52% آپ کی گروتھ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں عام انسان سے زیادہ. اوکے, دس از دی امپورٹنس آف سیلف کنٹرول. اوکے, پھر ظاہر ہے کہ جس میں سیلف کنٹرول ہے پیرنٹس بھی ذمہ داری زیادہ اسے دیں گے کہ میرے اس بچے میں سیلف کنٹرول زیادہ ہے, میرے اس بچے میں ڈیسیجن میکنگ زیادہ اچھی ہے. اوکے, سو دس از ہاؤ اٹ گوز. اچھا, ساتھ ساتھ مجھے بتاتے جائیں کہ میری وائس اور میری جو ویڈیو ہے ایوری تھنگ از فائن. میں بھی چلیں آپ کے کومنٹس پہ نظر دوڑاتا ہوں, ابھی میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. لیٹ می لک ایٹ سم آف دا کومنٹس. اوکے, پلیز کیپ ٹیلنگ می. ٹھیک ہے جی. اوکے جی, تو ہم آتے ہیں ذرا اس کی ڈیفینیشن کی طرف واپس کہ سیلف کنٹرول جو ہے اس کا میں آپ کو میننگ بتا رہا تھا. اوکے, اندر ڈیفینیشن, سیلف کنٹرول. اچھا, ڈیفینیشن کے بعد ایک اور بات میں آپ کو بتانا پسند کروں گا. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کی جو روٹ ہے وہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے, دیٹ از دس ایریا. یعنی پرابلم سالونگ, پلاننگ, ڈیسیجن میکنگ, یہ جو سینٹر ہے نا ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس, اٹ از ریسپانسبل فار پلاننگ, اٹ از ریسپانسبل فار پرابلم سالونگ, اٹ از ریسپانسبل فار ڈیسیجن میکنگ. اسی لیے سورہ علق میں اللہ تعالیٰ نے ناسیۃ کاذبہ, اس پارٹ کو ناسیہ, یہ جو تمہارے فرنٹ کا پورشن ہے ماتھے کو, اللہ نے جھوٹا ماتھا کہا ہے. اوکے, سورہ علق کی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فنکشن بتایا ہے کہ یہ ماتھا, اب ماتھا تو جھوٹا نہیں ہوتا نا, انسان جھوٹا ہوتا ہے, لیکن اللہ نے ناسیہ کا ذکر کیا ہے, جو ناسیہ فرنٹ پورشن ہے ہمارا ماتھا, نہیں پری فرنٹل کورٹیکس کی بات ہو رہی, اس کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹا اور شرارتی کہا ہے. سورہ علق کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دس ایریا از ریسپانسبل فار آل سچ تھنگس. لائے کرنا بھی ایک ڈیسیجن میکنگ ہے نا, کہ جھوٹ بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے. اوکے, تو یہ جو پری فرنٹل کورٹیکس ہے ہمارا, بیسیکلی یہ باقی میمل سے اگر کمپیئر کیا جائے تو ہیومن بینگز کا سب سے بڑا ہے یہ والا پارٹ, پری فرنٹل کورٹیکس جو ہے برین کا, وچ ایکچولی پرووز کہ ہیومن بینگز کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. ہیومن بینگز کو کنٹرول اللہ تعالیٰ نے نیچرلی عطا فرمایا, لیکن وہ دب جاتا ہے, وہ سیلف کنٹرول کچھ ریزن کی وجہ سے دب جاتا ہے. ادروائز اللہ نے بلا کا سیلف کنٹرول ہیومن بینگز کو عطا فرمایا. آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ ایسی یوتھ کی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا ہے ایسی یوتھ کو. میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں, جس اسکول میں پڑھاتا ہوں اسلامک اسکول میں, وہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں. میں نے خود یہ مثال دیکھی ہے کہ ایک بار ان اسٹوڈنٹس کو کوئی ڈاکیومنٹری دکھائی جا رہی تھی, اور اس ڈاکیومنٹری میں ویسے ہی کسی خاتون کی جو ہے امیج آ گئی, مطلب کوئی اناپروپریٹ امیج نہیں, ویسی امیج آ گئی.
I myself witnessed some of the students lower their gaze. Yes, some of them. یہ کیا ہے؟ مطلب داد دینی چاہیے اس بات کی کہ یہ ان میں شعور ہے، یہ ان میں حیا ہے، یہ ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہے کہ میں نے نظر جھکانی ہے، میں نے اپنی گیز کو ریسٹرین کرنا ہے، میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھنا ہے، میں نے اپنے آپ کو پرابلم میں نہیں ڈالنا ہے. تو یہ شعور ہر انسان نے دیا، لیکن کچھ لوگ اس شعور کو ایگزیبٹ کر پاتے ہیں، کچھ لوگ کا یہ شعور دب جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا بتانے کا مقصد ہے. تو پلان کرنا، آلٹرنیٹیو ایکشنز کو ایویلویٹ کرنا اور آئیڈیلی اوائڈ کرنا ایسی سچویشنز کو جن میں پڑھنے سے لیٹر آن آپ ریگریٹ کریں گے، اس سب کا نام بیسیکلی ایموشنل انٹیلیجنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سیلف کنٹرول کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس بہت ضروری ہے. پھر بتاتا ہوں، چیزوں کو پلان کرنا تاکہ کل میں نہ پڑیں، آلٹرنیٹیو ایکشنز کو ایویلویٹ کرنا اور ایسی چیزوں کو اوائڈ کر دینا، بالکل ہی ان سے آراز کر جانا جن چیزوں کے کانسیکوینسز کی وجہ سے آپ لیٹر آن ریگریٹ کریں گے. مثال کے طور پہ آپ غصے میں کچھ بول جائیں گے، آپ پھٹ جائیں گے، اس سے مراد ایکسپلوڈ کر جائیں گے، ایکسپلوڈ کر کے آپ کے منہ سے کوئی بات نکل جائے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ ریگریٹ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے بات کرنا، یہ ساری چیزیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے ایکشن لینا، اسی کا نام ایموشنل انٹیلیجنس ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایک بہت ضروری میں آپ سے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ایک ڈسکشن کرنا چاہوں گا کہ کیا سیلف کنٹرول کم اور زیادہ ہوتا ہے؟ جیسے نا کہ ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، تو سیلف کنٹرول کا ایمان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. بہت سے لوگ ان اپروپریٹ امیجز، پورنوگرافی اور فضول قسم کی چیزیں کب کرتے ہیں؟ جب ان کا ایمان کا لیول لو ہوتا ہے. ظاہر ہے تبھی کرتے ہیں نا. جس بندے کا ایمان کا لیول ہائی ہے، جس بندے کا ایمان اسٹرانگ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی، وہ اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایمان کے ساتھ، ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے سے سیلف کنٹرول کا بہت تعلق ہے. اب یہاں پہ جو سائنٹیفکلی ایک میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ سیلف کنٹرول بھی بڑھتا اور کم ہوتا ہے اسلامکلی سپیکنگ ایمان کے ساتھ. لیکن سائنٹیفکلی سپیکنگ اگر ہم سائیکالوجسٹ کی بات کریں، دیر از سچ اے تھنگ ایز ایگو ڈپلیشن. واٹ از ایگو ڈپلیشن؟ ایگو ڈپلیشن ایک کانسیپٹ ہے کہ جب ایک بندہ اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو، اپنے پری فرنٹل کورٹیکس کو، ڈیسیژن میکنگ کے کوٹے کو اتنا زیادہ ڈپلیٹ کر دے، اتنا زیادہ سٹریس آؤٹ کر دے، اتنا زیادہ کھپا دے، یا مینٹلی اپنے آپ کو اتنا ایگزاسٹ کر دے، اپنے مینٹل انرجی کو ایکسپینڈ کر کے، وہ اپنی مینٹل انرجی کو اتنا ایکسپینڈ کر دے ایک چیز کے پیچھے، ایک چیز سے بچنے کے پیچھے، کہ بعد میں اس سے کسی بھی چیز سے بچنے کی ہمت ہی نہ رہے. ٹھیک ہے جی. اس کی میں آپ کو ذرا مثال دیتا ہوں. سپوز آپ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور ڈائٹنگ کرنے کے لیے آپ نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے کہ میں نے شوگری فوڈز نہیں کھانے، میں نے جو ہے وہ کسی قسم کا فاسٹ فوڈ نہیں کھانا، میں نے جو ہے وہ لیز وغیرہ اس طرح کی چیزیں، جیلیز، کینڈیز، چاکلیٹس نہیں کھانی، میں نے بیکنگ آئٹمز نہیں کھانے، اور میں نے جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس جن میں کاربز بہت زیادہ ہیں وہ والی ڈائٹ نہیں کھانی. اب جب آپ اس ارادے کے ساتھ صبح نکلتے ہیں اور سارا دن آپ اپنی مینٹل انرجی اتنی زیادہ لگاتے ہیں، کیونکہ جس گیدرنگ میں آپ گئے اس گیدرنگ میں ہر طرف ٹریگر ہی ٹریگر ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنے دوست کے گھر گئے، آپ کا دوست لیز کا چپس کھا رہا ہے اور آپ اسے لیز کھاتے دیکھ رہے ہیں، دوسرا دوست جو ہے ڈیری ملک کھا رہا ہے یا کھا رہی ہے، اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ تیسرا دوست کوئی اور کام کر رہا ہے جس کو آپ ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں. اب جب آپ نے اپنے آپ کو ٹریگرز کے ارد گرد کر لیا، سمجھنے کی کوشش کریں بات کو. آپ کی کمپنی ہی ایسی ہے کہ اٹ از فل آف ٹریگرز، یا آپ کا ورک پلیس ایسا ہے کہ اٹ از فل آف ٹریگرز، تو ظاہر ہے آپ کو ان ٹریگرز کو ریزسٹ کرنے میں اچھا خاصا مینٹل ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور دماغ کو، برین کو مینٹل ایفرٹ پسند نہیں ہے. جب آپ بہت زیادہ مینٹل ایفرٹ کریں گے آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے، آپ ایگو ڈپلیشن کی طرف چلے جائیں گے، آپ کی ول پاور ذرا کم ہو جائے گی. اب سارا دن آپ سکسیسفل ہوئے، صبح سے لے کے رات تک آپ نے کہا جی کہ میں تو بس سکسیسفل ہو گیا،
میں نے اپنے کولیگ کو میکڈونلڈس کھاتے دیکھا, میرے میں اندر بڑی خواہش آئی لیکن میں نے کنٹرول کیا. میں نے اسے پیپسی پیتے دیکھا, کوکا کولا پیتے دیکھا, میں نے ریزسٹ کیا کیونکہ میں اس کے ساتھ گیا تھا بیٹھ کے اور اس نے میکڈونلڈس کھانا تھا. میں نے کہا تم کھا لو لیکن میں نہیں کھاؤں گا. اب آپ نے سب کچھ دیکھا, سکسیسفل ہو گئے, رات کو آگے. اب رات کو ایک اور ٹریگر آیا. رات کو ٹریگر یہ آیا کہ آپ دیکھ رہے تھے ٹی وی یا سوشل میڈیا, اچانک ایڈ آیا, کوئی جیلیاں کھا رہا تھا یا کچھ اور کر رہا تھا. اب آپ نے کہا کہ بس اس سے زیادہ میرے اندر ہمت نہیں ہے, اور آپ نے کہا کہ چلو لیز کا پیکٹ بھی نکالو, جیلی بھی نکالو, فلانی چیز بھی نکالو, کوکا کولا بھی نکالو. اس سارے دن کی محنت جو ہے آپ نے اس پہ پانی پھیر دیا اور آپ نے رات کو سب کچھ کر لیا, اور اگلے دن دوبارہ وہ چیز ریسٹارٹ ہوئی. یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب ہم ایک کام میں اپنی مینٹل انرجی بہت زیادہ کھپا دیتے ہیں. اور کیوں کھپا دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ٹریگرز کے ارد گرد رکھا ہوتا ہے. جو لوگ پورنوگرافی چھوڑنا چاہتے ہیں وہ پھر آ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے عادت چھوٹ نہیں رہی ہے, ہم جو ہے ایڈکشن کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں, ہم اس طرح کی امیجز دیکھنا چھوڑ نہیں پا رہے ہیں. اور وہ فائٹ کرتے رہتے ہیں, دن رات فائٹ کرتے ہیں, کبھی کسی ٹریگر کو فائٹ کرتے ہیں, کبھی کسی ٹریگر کو فائٹ کرتے ہیں, اور کبھی سکسیسفل ہو جاتے ہیں. کبھی ظاہر ایگو ڈپلیشن کی وجہ سے ان کی جو ریسورس ہے وہ ڈپلیٹ ہو جاتی ہے, ول پاور ڈپلیٹ ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. مینٹل انرجی اتنی سرو کر دی ہوتی ہے اس چیز کے پیچھے کہ وہ سلپ کر جاتے ہیں, وہ کولیپس کر جاتے ہیں. کیوں ہوتا ہے ایسے؟ سوچنے کی بات ہے. کیونکہ اس بندے کی روٹین ایسی ہے کہ وہ ٹریگر سے سراؤنڈڈ ہے. وہ بندہ کہہ رہا ہے میں نے اس طرح کی حرکتیں تو چھوڑنی ہیں, لیکن روزانہ وہ بندہ شاپنگ مال جاتا ہے, روزانہ وہ بندہ سینما جاتا ہے, روزانہ وہ بندہ نیٹ فلکس کھولتا ہے, نیٹ فلکس کھول کے جو ہے وہ ٹی وی سیریز دیکھتا ہے, روزانہ وہ بندہ یوٹیوب جو ہے وہ اسکرول کرتے کرتے کہیں اور ہی پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس شہزادے نے یا شہزادی نے اپنے آپ کو ٹریگر کے ساتھ جو ہے وہ اس کی روٹین فل آف ٹریگرز ہے, تو ایک تو وجہ سے اس کا مائنڈ تھکے گا, دوسرا کبھی نہ کبھی اس نے کولیپس ہونا ہے. تو اس لیے میرا بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ ول پاور کم ہو جاتی ہے. یہ سائیکالوجی کا کانسیپٹ ہے, ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے, ایگو ڈپلیشن اسے کہتے ہیں. ایگو ڈپلیشن کے بارے میں اگر آپ لوگوں نے مزید پڑھنا ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ ایک لنک بھی دے دوں گا, لیکن میں ایگو ڈپلیشن کی کچھ وجوہات خود آپ سے شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ایگو ڈپلیشن کی وجوہات کیا ہیں. تو ایگو ڈپلیشن بیسیکلی آپ سمجھ گئے کہ کیا ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ہم فائٹ کر کر کے ایک چیز سے تھک جاتے ہیں تو پھر ہماری ول پاور اس چیز کے حوالے سے ذرا کم ہو جاتی ہے. اور اس کی میں نے مثال دی کہ ایک بندہ ڈائٹنگ کر رہا ہے, سارا دن اس نے فائٹ کی, فائٹ کر کر کے تھک گیا, جب گھر آیا تو چھوٹا سا بھی کوئی ٹریگر آیا تو وہ سلپ کر گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اوکے, کازز. پہلی کاز ایگو ڈپلیشن کی ہوتی ہے ایموشنل ڈسٹریس. اگر آپ کو کوئی ایموشنل ڈسٹریس آیا, آپ کی مزاج کے خلاف کوئی چیز ہوئی ہے اور آپ کو غصہ چڑھ گیا, آپ کو کسی نے ہرٹ کر دیا, اب چونکہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ہائی نہیں ہے, آپ انٹرپریٹ نہیں کر پا رہے سچویشن کو صحیح سے, اور شیطان تو انوالوڈ ہے. سائیکالوجی نہیں بتاتی شیطان کے بارے میں, لیکن دین بتاتا ہے. اب شیطان فوراً آئے گا, شیطان آپ کے ایموشنل ڈسٹریس کو یوز کرے گا, آپ کو لو فیل کرائے گا. تو گئی نماز جس طرح پڑھتے تھے اب اس طرح سے پڑھ نہیں سکیں گے یا ویسے ہی چھوڑ دیں گے, وہ تو گئی. ایک پرپز اچیو ہو گیا شیطان کا کہ ایموشنل ڈسٹریس کی عبادات میں نے ڈسٹرب کی. دوسرا گناہ کی طرف لے جائے گا اور بندہ سیلف کنٹرول لوز کر دیتا ہے, بندہ اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے, بندہ اپنے آپ کو پنش کرنا چاہتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, فلانے نے مجھے یہ بات کیوں کہی, اسے شدید غصہ چڑھا ہوتا ہے. تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اس سٹریس کو, اس ایموشنل ڈسٹریس کو نکالنے کے لیے وہ گناہ کی طرف جاتا ہے, سیلف کنٹرول لوز کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی چال ہے شیطان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے شیطان کی چالیں دکھا. نظر آ جائے گا شیطان آپ کی. یہاں تک شیطان ایکٹیو ہوتا ہے, یہ سائیکالوجی نہیں بتا سکتی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ میں نے دین میں بات پڑھی ہے. شیطان یہاں تک ایکٹیو ہوتا ہے کہ وہ آپ کو خواب دکھاتا ہے جس سے آپ ایموشنلی ڈسٹریسڈ ہوتے ہیں. وہ آپ کو آپ کے پیرنٹس کی ڈیتھ دکھا سکتا ہے,
یہ ایک حدیث میں آتا ہے خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شیطان کی طرف سے، ایک اللہ کی طرف سے، اور ایک ہمارے سب کانشیس کا ڈریم ہے. وہ آپ کی وہ میموریز ایکسیس کر کے آپ کو دکھا سکتا ہے کہ آپ کو وہ سارا دن کولیپس کر سکتا ہے اگر آپ نے اسلامک سائنس نہیں پڑھی ہوئی. کیا کہتا ہے ہمارا دین کہ برے خواب کا کیا ہے کہ 3 بار ادھر سپیٹ کرو اور پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من شر الشیطان ومن شرہا. اوکے، یہ 3 بار، یہ آپ 3 بار یہاں سپیٹ کر کے پڑھو، خواب زائل ہو جائے گا. اور برے خواب کسی سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے، تو بیویئر آف شیطان. وہ خواب بھی دکھائے گا، وہ ایموشنلی ڈسٹریس بھی آپ کو کرے گا، وہ گناہ والی چیزیں بھی آپ کو خواب میں دکھائے گا. جو ایک گناہ آپ چھوڑ چکے ہیں وہ بار بار خواب میں دکھانے کی کوشش کرے گا. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیو اینی ایئر ٹو سچ ڈریم. شیطان ویک ہے. اگر آپ نے ایئر دے دی، ہوا دے دی، ایسے خوابوں کو ڈسکس کرنے لگ گئے، پریشان رہنے لگ گئے، شیطان کو انرجی ملے گی. جب اسے انرجی ملے گی وہ اور اس طرح کی چیزیں آپ کو دکھائے گا. اوکے، تو جب آپ ایموشنلی ڈسٹریس ہوں گے، آپ کا سیلف کنٹرول، آپ کی ایگو ڈپلیشن ہو جائے گی. آپ کا سیلف کنٹرول ویک ہوگا اینڈ یو ول گو ٹورڈز ایگو ڈپلیشن. اوکے، انفیملیرٹی. ایک اور کاز ایگو ڈپلیشن کی ہوتی ہے انفیملیرٹی. جب بھی انسان کے لیے کوئی نیا ٹاسک آتا ہے جس سے وہ فیملیئر نہیں ہے اور وہ ٹاسک اس کو کرنے کا کہا جاتا ہے اور اس ٹاسک کو کرنے کے لیے جو سٹریس اس پہ آ رہا ہے، جو چیزیں اس کو چھوڑنی پڑ رہی ہیں، تو ان چیزوں کے چھوڑنے کے سٹریس میں وہ بندہ ایگو ڈپلیشن کی طرف جا سکتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ بڑی زبردست مزے کی زندگی گزار رہے ہیں ویکیشن میں، 3 مہینے کی ویکیشن ہوئی ہے آپ کو یونیورسٹی سے. اچانک آپ کو آپ کے سپروائزر کا یا آپ کے ٹیچر کی کال آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ یار میں تمہیں ہالیڈے ہوم ورک دینے لگا ہوں یا ایک ٹاسک دینے لگا ہوں اور یہ ٹاسک ہے. اب اس کے ٹاسک دینے سے آپ کا کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوا، اس کے ٹاسک دینے سے آپ کا مزہ ڈسٹرب ہوا، اس کے ٹاسک، اور وہ ٹاسک ہے بھی انفیملیئر، کوئی نئی چیز ہے، ریسرچ کرنی پڑے گی، آپ فیملیئر بھی نہیں ہیں. اب آپ سٹریس میں جائیں گے. جب آپ سٹریس میں جائیں گے اور آپ کو سیلف کنٹرول دکھانا پڑے گا تو آپ گھبرا جائیں گے اور ایگو ڈپلیشن کی طرف چلا جائیں گے. ہوگا یہ کہ آپ سے وہ ٹاسک ہی نہیں ہوگا، ڈیڈ لائن آ جائے گی، آپ معذرت کریں گے کہ سر مجھ سے ٹاسک نہیں ہوا. اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک چیز سے اپنے آپ کو فیملیئرائز کرائیں. اسٹیپ نمبر 1، آپ اس کے حوالے سے موٹیویشن پیدا کریں کہ اس کو کرنے کا فائدہ کیا ہے، مجھے اپنے اندر سینس پیدا کریں. ٹھیک ہے، جتنا بندے کو وائی کا آنسر پتا ہوگا، یو شوڈ بی آسکنگ لاٹس آف وائی ان یور لائف. جتنا آپ کو وائی کا آنسر پتا ہوگا اتنا آپ لوگ ایک چیز کو کنٹرول کرنے میں یا کرنے میں ایکٹیو ہوں گے. اوکے، تو دوسری بڑی کاز ہے انفیملیرٹی. آپ کو کوئی انفیملیئر ٹاسک مل جائے، اس ٹاسک کو کرنے سے آپ کو سٹریس آئے اور سٹریس جب آئے آپ کو تو آپ سیلف کنٹرول کو لوز کر دیں. اوکے، فٹیگ، مینٹل فٹیگ ایز ویل ایز فزیکل فٹیگ. کچھ لوگ مینٹلی بہت تھک جاتے ہیں، سوچ کے، اوور تھنکنگ کر کے کہ پتہ نہیں مجھ سے ہوگا کہ نہیں ہوگا. ان کی اپنے بارے میں سیلف امیج جو ہے نا بہت لو ہوتی ہے. وہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ میں پہلے بھی فیل ہوا تھا، میں نے اس کو کرنے کی کوشش کی. تو سیلف لوتھنگ از ناٹ گڈ. اف یو آر ایٹ وار ود یور سیلف، اگر آپ خود اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو آپ کے قریب آئے گا وہ بیچارہ کیجویلٹی بن جائے گا، اس کا قصور بھی کوئی نہیں، وہ بھی رگڑا جائے گا. سیدھی سی بات ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں. تو سیلف امیج ہونا، اپنے بارے میں سیلف امیج اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اپنے بارے میں کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو مینٹلی ایک بندہ فٹیگ کی طرف چلا جاتا ہے کہ نہیں مجھ سے نہیں چھوڑا جائے گا، نہیں میں نہیں کر سکتا. فزیکل فٹیگ کی جہاں تک بات ہے تو جو بندہ ظاہر ہے ڈائٹ ہی اچھی نہیں لے رہا، جو بندہ لیزی ڈائٹ لے رہا ہے، ہر وقت وہ کوکا کولا پی رہا ہے اور ہر وقت وہ ڈائٹ ہی ایسی لے رہا ہے جو اس کو لیزی کرنے والی ڈائٹ ہے، اور وہ ایکٹیو ڈائٹ نہیں لے رہا ہے، گلوکوز بڑھانے والی شوگری ڈائٹ سے یہ مراد نہیں ہے کہ بری والی ڈائٹ. شوگری ڈائٹ could be شوگری فروٹس کھائیں جو شوگری ہیں. اوکے، وائٹامنز والے جو فروٹس ہیں جو ایکٹیویٹ کریں آپ کو انرجی دیں. تو یہ ایک اور ریزن ہے ایگو ڈپلیشن کی کہ مینٹل پلس فزیکل فٹیگ انسان کو جب ہوتی ہے تو وہ گیو اپ کر دیتا ہے. سیلف کنٹرول پھر اس پہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو
اگلا جو ریزن ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، لو بلڈ شوگر. جب بلڈ شوگر لیول کم ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایگو ڈپلیشن ہوتی ہے، انسان جو ہے اس کا سیلف کنٹرول ویک ہو جاتا ہے. چوائس، اگر ایک بندے پہ کام تھوپا جائے اور اسے بتایا نہ جائے کہ یہ کام تم کیوں کر رہے ہو، تو اس کی موٹیویشن بھی کم ہوگی وہ کام کرنے کی، اور اس کام سے متعلق جو ڈسٹریکشنز ہیں ان ڈسٹریکشنز کو اوائڈ کرنے کے حوالے سے اس کا سیلف کنٹرول بھی کم ہوگا. مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں موبائل فون چھوڑو، جب آپ اس کے ہاتھ میں موبائل فون دیکھتے ہیں آپ اسے ڈانٹ لگاتے ہیں، آپ اس کو کوستے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ برباد ہو گیا، ہر وقت اس نے موبائل فون پکڑا ہوتا ہے. جب تک آپ اس کو سمجھائیں گے نہیں کہ بیٹا یہ غلط کیوں ہے، جب تک آپ اسے بتائیں گے نہیں کہ بیٹا نماز کا ریوارڈ کیا ہے، نماز کیوں پڑھنی، نماز کا فلسفہ کیا ہے، نماز سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے، نماز ایک مینیفیسٹیشن ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا، جب اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں، اس کی چوائس ہی نہیں ہے ایک چیز کے لیے، تو مجھے بتایا اس میں موٹیویشن کہاں سے آئے گی. ہیونگ سیڈ اٹ، اب کوئی یہ نہ سوچے کہ جب تک ایک بندہ بائی چوائس نماز نہیں پڑھ رہا تو اسے نماز ہی نہیں پڑھانی. نہ، نماز فرض ہے، نماز آپ نے اسے پڑھانی ہے. ٹھیک ہے، نماز میں یہ چیز نہ لگے گا کہ نہیں اس کی چوائس ہی نہیں ہے. چوائس سے میری مراد ہے کہ اس کو بتاتے رہیں، اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہیں کہ نماز تم چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، نماز کی اب بات ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں، اس کو جنرلی اور چیزوں میں اپلائی کرتے ہیں کہ ایک بندے کو بائی چوائس کوئی کام وہ نہیں کر رہا تو ظاہر ہے اس کا سیلف کنٹرول ڈسٹریکشنز کے حوالے سے ویک ہوگا. اس کو نالج دیں اس چیز کے بارے میں، کوشش کریں کہ اس کی چوائس اس میں شامل ہو. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو چوائس دے کے آپ وہ کام کرائیں، لیکن نماز کو اس خاتے میں نہ لائیے گا. اوکے، بہت سے لوگ مجھے پتہ ہے نماز کو اس خاتے میں لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا دل ہی نہیں کرتا ہم کیوں پڑھیں. تو دل کرے یا نہ کرے نماز فرض ہے. بہت سے چیزوں کا ہمارا دل نہیں کرتا لیکن ہم کرتے ہیں، تو دل کو چھوڑیں، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، نماز فرض ہے. اوکے، کوگنیٹیو ڈسوننس ایک اور کاز ہے ایگو ڈپلیشن کی، کہ کوگنیٹیو ڈسوننس ہوتا ہے کہ جب انسان کے سامنے ایک بلیف سسٹم ہو اور اس بلیف سسٹم کے اپوزٹ وہ چیز کرے تو اس کا برین ڈسوننس میں جاتا ہے، تذبذب میں جاتا ہے. مثال کے طور پہ میرا بلیف سسٹم ہے، آپ کا بلیف سسٹم ہے سگریٹ حرام ہے، یہ میرا بلیف سسٹم ہے. میرا بلیف سسٹم ہے سگریٹ جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے. اب اس کے باوجود اگر میں سگریٹ پیتا ہوں، میں نہیں پیتا، یہ مت سمجھ لیجیے گا میں سے مراد میں ہی ہوں، اس سے مراد ہے کہ بس ایز این انڈیویجول. اب اس کے باوجود بھی اگر میں سگریٹ پیتا ہوں تو میرے مائنڈ میں ایک تذبذب پیدا ہوگا، ڈسوننس، ایک ریگریٹ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، کہ یار یہ حرام ہے، پھر میں کہوں گا کہ یار یہ اس کی بہت سے ہارمز ہیں، میں کیوں پی رہا ہوں. اب اس ڈسوننس کو سالو کرنے کے لیے ڈیفنس میکنزم ہے جو سیگمنٹ فروئڈ نے بتائے تھے. ڈیفنس میکنزمز کہ ہمارا برین بڑی شے ہے، وہ اس ڈسوننس کو، اس تذبذب کو، اس کلیش کو ریموو کرے گا. اور یہ چیز قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ شیطان تمہارے اعمال کو مزین کرتا ہے، وہ تمہیں دکھاتا ہے کہ نہیں یہ تو تم بڑے اچھے اعمال کر رہے ہو، ان میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اب برین آپ کو کیا کیا ڈیفنس میکنزم دے گا. فار ایگزامپل ایک اسموکر، وہ یہ ڈیفنس میکنزم لے کر آئے گا کہ تو کیا ہوا، سارے پیتے ہیں، اگر یہ حرام ہے تو سارے کیوں پیتے ہیں. پہلی دلیل وہ یہ لے کر آئے گا. پھر وہ کہے گا کہ اسموکنگ میکس می لک کول. جب میرے منہ میں سوٹا ہوتا ہے، سگریٹ ہوتا ہے، میں سوٹا لگا رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سنیل شیٹی یا میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بریڈ پیٹ یا پتہ نہیں کون سا ایکٹر امیجن کرتا ہوں، تو لہٰذا یہ بڑی کول چیز ہے. تو یہ اس کا دوسرا ڈیفنس میکنزم ہے. تیسرا ڈیفنس میکنزم یہ کہ میں نے تو کبھی نہیں کسی کو مرتے دیکھا سگریٹ پیتے ہوئے، تو یہ کیا بات ہے کہ سگریٹ جو ہے وہ انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے، میں نے تو آج تک سگریٹ سے کسی کی ڈیتھ نہیں ہوتے دیکھا. یہ ہیں بہانے، ہیلے بہانے، شیطان کی طرف سے اکسانا، مزین ہو جانا اعمال. تو کوگنیٹیو ڈسوننس کا مطلب ہوتا ہے ذہنی تذبذب. اب ہم بہت سے ڈیسیژنز میں کوگنیٹیو ڈسوننس کی طرف جاتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے، کوئی بھی آج تک مجھے یوتھ نہیں ٹکرا، چاہے وہ لبرل سے لبرل یوتھ ہو، چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، آج تک مجھے کوئی یوتھ نہیں ٹکرا الا یہ کہ وہ ایتھیسٹ ہو. مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایتھیسٹ کی بات نہیں کر رہا. مجھے آج تک کوئی مسلمان یوتھ نہیں ٹکرا یا ٹکری
جس نے آج تک یہ انکار کیا ہو کہ نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے، یا یہ انکار کیا ہو کہ نماز پڑھنی چاہیے، وہ کہے کہ جی نماز پڑھنی نہیں چاہیے، آج تک مجھے ایسا کوئی نہیں ملا۔ سب کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، سب کو پتہ ہے کہ عشاء پڑھنی چاہیے، فجر پڑھنی چاہیے، ظہر مغرب عصر سب پڑھنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے جب ہم نہیں پڑھ رہے، کوگنیٹیو ڈسوننس آئی، نماز تو فرض ہے، میں عشاء نہیں پڑھی، ذہن میں ایک تذبذب پیدا ہوگا، گلٹ پیدا ہوگا، بے چینی پیدا ہوگی، ایک عجیب خوف طاری ہوگا کہ یار میں نماز نہیں پڑھی، میں اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں کھڑا ہوا یا کھڑی ہوئی۔ اب ذہن بڑا تیز ہے، اس نے فوراً ڈیفنس میکنزم لانے ہیں۔ اس نے پہلا ڈیفنس میکنزم یہ لانا ہے کہ یار 99% لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو کیا نماز نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ڈیفنس میکنزم، نہیں اللہ بہت غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا تجھے، نماز امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل میں حقوق العباد امپورٹنٹ ہے، تم اچھے رہو، تم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بھلا کرو، نماز کیا ہے، نماز تو ویسے ہی معاف ہو جانی ہے۔ یہ سارے ڈیفنس میکنزمز آئیں گے، آتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ بندہ ریلیکس ہو جائے گا، ریلیکس ہو کے آرام سے بیٹھ جائے گا، اور نماز اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ایک اور بھی ایک ڈیفنس میکنزم ہوتا ہے جو ظاہر ہے ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں، میں 17-18 سال تک نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، بلکہ 20-21 سال تک کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی بالکل ہی نہیں پڑھی۔ ایک ٹائم آیا تھا کہ ایک بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، یونیورسٹی کا جو ایک بڑا ہی ڈپریسنگ ٹائم تھا، بہت ہی ڈارک ٹائم تھا، دور جہالت جسے ہم کہتے ہیں، جے ڈیز، سب پہ آتا ہے یہ ٹائم۔ تو اس ٹائم پہ ہمارے ذہن میں ایک اور ڈیفنس میکنزم ہوتا تھا، وہ ڈیفنس میکنزم یہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، ابھی اتنی کیا جلدی ہے، جب بڑھاپے میں جائیں گے تو مسجد کی طرف ہی رخ کرنا ہے، ابھی ذرا تھوڑا سا لائف کو انجوائے کر لو، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ یہی ڈیفنس میکنزم تھا کہ نہیں اللہ تعالیٰ میری مجبوری سمجھتے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک سٹیٹ ہے، ڈیفنس میکنزم جو پیدا ہوتے ہیں کوگنیٹیو ڈسوننس کی وجہ سے، تذبذب پیدا ہوتا ہے مائنڈ۔ اب جب تذبذب پیدا ہوتا ہے مائنڈ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ یار یہ کام نہیں کرنا چاہیے لیکن میں کر بھی رہا ہوں۔ اب سیم گوز فار دوز ہو آر پورن ایڈکٹس، وہ انہیں پتہ ہے کتنی بری چیز ہے، انہیں پتہ ہے یار میں نے اپنی آنکھ جو ہے میلی نہیں کرنی، انہیں پتہ ہے کہ میں نے اس چیز کی طرف نہیں جانا، لیکن اگر وہ کبھی سلپ ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں سلپ ہو گیا، اب کوگنیٹیو ڈسوننس پیدا ہوتی ہے، مائنڈ تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ اب ڈیفنس میکنزم آتا ہے، ڈیفنس میکنزم اس حوالے سے کیا ہے کہ یہ گناہ ہے ہی میرے آؤٹ آف کنٹرول، میں کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، میں ہوں ہی بہت مظلوم، میرے ہاتھ سے ہی چیز نکل گئی ہے، میں کیا کروں؟ ہاتھ سے کیسے نکلی ہے؟ اس شہزادے نے اپنے آپ کو خود انوالو کیا ہوا ہے، لیپ ٹاپ میں منہ گھسایا ہوا ہے، ہر بری چیز وہ دیکھتا ہے، اور پھر وہ الزام کس کو دیتا ہے؟ شیطان کو، یا الزام کس کو دیتا ہے؟ مظلوم بن کے کہ میرے تو ہاتھ سے ہی چیز نکل گئی۔ یہ ہے ڈیفنس میکنزم۔ اب کرتے کرتے وہ بیچارہ اس اسٹیٹ پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے روٹین بن جاتی ہے، اس کا سیلف کنٹرول ویک ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا مائنڈ تھک گیا ہے تذبذب کا شکار ہو کے۔ تو کوگنیٹیو ڈسوننس کو صحیح سے سالو کرنا بہت ضروری ہے۔ میں اس طرف آتا ہوں۔ پھر ایگو ڈپلیشن کا ایج کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ ہم بات کریں ایگو ڈپلیشن کی، اوکے، میں دوبارہ سے آپ کو یاد دہانی کرا دوں، سیلف کنٹرول ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ سیلف کنٹرول کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی، سیلف کنٹرول کی امپورٹنس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، سیلف کنٹرول کم اور زیادہ ہوتا ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس حوالے سے ایگو ڈپلیشن کا کانسیپٹ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ سیلف کنٹرول کم کیوں ہوتا ہے، وجہ کیا ہے سیلف کنٹرول کم ہونے کی۔ تو اگلی وجہ سیلف ایج بھی ہے، جیسے انسان کی ایج کم ہوتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، تو جیسے بڑھتی جاتی ہے اس کا سیلف کنٹرول بھی بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ جو بڑھاپے میں لوگ چلے آتے ہیں ان کا اچھا خاصا سیلف ریسٹرینٹ ہوتا ہے، ان کا زبان پہ قابو بلا کا ہوتا ہے۔ تو اس کا تعلق میچورٹی کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک بندہ یہی سوچے کہ میں بڑا ہوں گا تو میں سیلف کنٹرول پالوں گا۔ بڑے سے مراد ہے کہ ذہنی طور پہ بڑا ہونا،
میچور ہونا ذہنی طور پہ, ٹھیک ہے. تو میچورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. میچورٹی کیسے آتی ہے؟ میچور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, عقل مند لوگوں کے پاس بیٹھ کے. میچورٹی کیسے آتی ہے؟ اپنی آکڑ کم کر کے, اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھیں, اپنے آپ کو سب سے زیادہ دنیا کا چیمپئن نہ سمجھیں, لوگوں کے پاس بیٹھا کریں, ان سے لرن کیا کریں. اوکے. اور اس کی ایک اور ریزن جو ہے وہ ہارمونز بھی ہے, کہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ کے ہارمونز زیادہ پیدا ہوتے ہیں سیلف کنٹرول سے ریلیٹڈ, جیسے آکسیٹوسن ایک ہارمون ہے سیلف کنٹرول کے حوالے سے, کچھ کے ہارمون اس مقدار کے نہیں پیدا ہوتے. یہ ایک آپ کہہ لیں کہ بایولوجیکل. اسی طرح ہارٹ ریٹ کا بہت گہرا تعلق ہے سیلف کنٹرول سے, ٹھیک ہے جی. دیٹس وائی ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ, تاکہ آپ کا اپنے ہارٹ ریٹ آپ کا بڑا اچھا ہو, اور آپ کا سیلف کنٹرول جو ہے وہ آپ کے ہارٹ ریٹ کی وجہ سے بہت اچھا ہو. اوکے. یہ کچھ میں آپ کو باتیں بتائیں. اب ذرا ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں. ہم نے ایگو ڈپلیشن کی بات جو ہے وہ کر لی. لیٹس ٹاک اباؤٹ نیکسٹ تھنگ. اوکے. سیلف ڈسپلن کے حوالے سے میں آپ کو کچھ اور سائیکالوجسٹ کے کوٹس بتاتا ہوں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور پھر ہم اس طرف آتے ہیں سلوشن کی طرف, ٹھیک ہے. ڈاکٹر رائے بامیسٹر فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی کے سائیکالوجسٹ ہیں, ڈاکٹر رائے. ہی پبلشڈ اے بک انٹائٹلڈ ول پاور دیٹ بیسیکلی سمرائزڈ ڈیکیڈز آف ہز اینڈ ہز کولیگز ریسرچ ان دا فیلڈ. انہوں نے ایک بک شائع کی ول پاور کے نام سے, میں نے نہیں پڑھی ہے, آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اور اس بک میں ان کا ڈیکیڈز 10, 15, 20 سال کا کام موجود ہے, لوگوں سے مل کے, لوگوں کو آبزرو کر کے اس ایریا کے حوالے سے. What he essentially found is that success, no matter how you define it, often boils down to two things. تو ان کی اس بک کا, اس ریسرچ کا کرکس یہ ہے کہ کامیابی, جو مرضی آپ کامیابی کی ڈیفینیشن رکھ لیں, کامیابی ٹون ڈاؤن ہو کے, بوائل ڈاؤن ہو کے دو چیزوں میں آتی ہے. دو ایٹریبیوٹس جس میں ہیں, وہ بندہ ہر چیز میں کامیاب ہے. نمبر 1 انٹیلیجنس, ذہانت. ذہانت سے یہاں پہ مراد ہے کہ وہ بندہ سوچ سمجھ کے چلتا ہے, ذہین ہے, بے وقوف نہیں ہے, لوگوں کو دیکھ کے نہیں چلتا ہے, ٹرینڈز کو فالو نہیں کرتا ہے, اس کا اپنا ایک ویو ہے. اوکے. ذہانت بہت ضروری ہے. نمبر 2 سیلف کنٹرول, جس میں یہ دو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہر فیلڈ میں کامیاب. اور اس پہ بائی دا وے مارش میلو ایکسپیریمنٹ میں نے ایک بار بھی ذکر کیا تھا. دا مارش میلو ایکسپیریمنٹ از ویری امپورٹنٹ, اس کو آپ سرچ بھی کریں, ٹھیک ہے. مارش میلو ایکسپیریمنٹ, یہ فلوریڈا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے, میں آپ کو ان کا نام بتاتا ہوں. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے, والٹر مشل. ہی واز اے سائیکالوجسٹ, والٹر مشل. ہی سلیکٹڈ اے گروپ آف چلڈرن, چھوٹے بچوں کو جمع کیا, چھوٹے بچوں کے سامنے مارش میلو رکھی. مارش میلو ٹافیاں کہہ لیں, مارش میلو مینی آف یو مے نو واٹ از اے مارش میلو. اینی وے مارش میلوز ان کے سامنے رکھی. اب ظاہر ہے کہ بچے مارش میلو کو دیکھ کے ریزسٹ نہیں کر پاتے, وہ تو بچے ہیں. اس نے بچوں کو انسٹرکشن یہ دی کہ چھوٹے بچوں, تمہارے پاس دو چوائسز ہیں, یا ساری مارش میلو ابھی کھا جاؤ جو تمہارے سامنے رکھی ہیں, یا ایک مارش میلو ابھی لے لو, باقی کی مارش میلو میں ذرا 15-20 منٹ ویٹ کر لو, اور جو 15-20 منٹ ویٹ کرے گا اس کو میں ڈبل مارش میلوز دوں گا, اس کو میں ریوارڈ دوں گا. میجورٹی بچوں نے اسی وقت مارش میلو کھا لی انسٹرکشن کے باوجود. چند ایک تھے جنہوں نے انسٹرکشن سنی. یہ اتنے بھی چھوٹے بچے نہیں تھے بائی دا وے کہ آپ کل کو یہ کہیں کہ وہ تو چھوٹے بچے تھے, ان کو کیا سمجھ, اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے, شعور, عقل و شعور رکھنے والے بچے تھے. باقی بچے جنہوں نے انسٹرکشنز فالو کی, مارش میلو ایک کھائی, بعد میں ریزسٹ کر لیا, اور اس کے بعد جب ٹائم پورا ہوا تو کھائی اور ان کو ریوارڈ دیا. اس سائیکالوجسٹ نے سارے بچوں کی لائف کو فالو کیا ایڈلٹہڈ تک, میچورٹی تک, اور واٹ ہی کنکلوڈیڈ از سو اسٹونشنگ کہ وہ بچے جنہوں نے اپنی ڈیزائر کو کنٹرول نہیں کیا تھا اس ٹائم پہ, ان کی لائف میں بہت سے پرابلمز ہیں, ڈیورسز ہیں, فیلیئرز ہیں, لیٹ ہونا ہے, ٹھیک ہے, جاب سے نکلا جانا ہے, یا بار بار جو ہے وہ ایک چیز کے آگے فیل ہونا ہے. اور وہ بچے جنہوں نے ریزسٹ کر دیا تھا وہ سکسیسفل ہیں, لائف کی ہر فیلڈ میں آلموسٹ سکسیسفل ہیں, اچھی پوسٹ پہ لگے ہوئے ہیں, ایجوکیشن میں بہت اچھے رہے,
فیملی مین بہت اچھے رہے وغیرہ وغیرہ. سو وٹ ڈز دس ریسرچ ٹیلز اس کہ سیلف کنٹرول بہت ہی زیادہ ڈیفائننگ ہے ہمارے سکسیس کے لیے. ٹھیک ہے جی. فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ آف دا فیملیز اینڈ ورک انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر ایلن گیلنسکی concluded that there are 7 essential life skills that every child needs in order to reach his or her full potential. Founder and president of the Family and Work Institute ڈاکٹر ایلن گیلنسکی, اس کی ریسرچ ہے کہ 7 اسکل ایک بچے میں اگر ہوں گے تو وہ اپنے فل پوٹینشیل کو ریچ کر جائے گا. 7 اسکلز. اوکے, 7 ہیبٹس, 7 اسکلز. سب سے پہلے نمبر 1 ٹاپ سیلف کنٹرول. اب یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے سائیکالوجسٹ, بڑے بڑے نام, وہ کوالٹی جو نمبر 1 ہے ان کی لسٹ میں جو انسان کو سکسیڈ کراتی ہے وہ کیا ہے؟ سیلف کنٹرول. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور اب ذرا ہمارے دین کی طرف آ جائیں, ہمارے اسلام کی طرف آ جائیں. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارے دین میں جو عبادات ہیں جو ہم پہ فرض قرار دی گئی ہیں, ان عبادات کا فلسفہ کیا ہے؟ ان عبادات سے اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں, ہم میں کیا انسٹل کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی غور سے سوچئے گا. ہمارے دین کی جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں وہ انسٹرکشنز ہمیں کس چیز کے لیے تیار کر رہی ہیں, کس چیز کو پریکٹس کرا رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں میرے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے, میں بہت ڈھیلا ہوں, میں چیز کو ریزسٹ نہیں کر سکتا. بھائی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں سیلف کنٹرول ایک مسل کی طرح ہے. تمہارا مسل کیسے بنتا ہے؟ ایک بندہ کہ میرا مسل ہی ویک ہے, میرا مسل ہی ویک ہے, اور آپ اسے 1000 بار کہتے ہیں یار مسل ویک ہے تو ایکسرسائز کرو, مسل ویک ہے تو جم میں جاؤ, تمہارا مسل گرو کر جائے گا. وہ پھر بھی کہتا رہے میرا مسل ویک ہے, میرا مسل ویک ہے, مجھ سے کام ہی نہیں ہوتا, تو اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. سمجھنے کی بات یہ کہ سیلف کنٹرول از لائک اے مسل. جب کیونکہ پری فرنٹل کورٹیکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, جب آپ سیلف کنٹرول پریکٹس کریں گے اور ریپیٹ کریں گے تب ہی سیلف کنٹرول ڈیولپ ہوگا نا, ادروائز کیسے ڈیولپ ہوگا؟ 5 ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آپ کا سیلف کنٹرول, آپ کا فوکس ڈیولپ کروا رہی ہے, لیکن ہمیں پسند نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں نماز پڑھنی. 5 ٹائم ریگریسو, 5 ٹائم ریپیٹیٹیو ایکسرسائز آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو, آپ کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھنی. تو کیسے سیلف کنٹرول آئے گا؟ آپ کو نماز اٹھاتی ہے اس جگہ سے, کمفرٹ زون سے, وضو کراتی ہے, وضو کرا کے مصلی پہ کھڑے کراتی ہے, آپ کو سیلف ریسٹرینٹ سکھاتی ہے, ڈسپلن سکھاتی ہے. اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں, نماز, روزہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ بھائی کھانے کو ہاتھ نہیں لگانا صبح سے لے کے شام تک. یہ کیا پیدا کر رہا ہے آپ میں؟ سیلف کنٹرول, سیلف ریسٹرینٹ. لیکن ہم روزے کا فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سزا ہے, اور جیسے ہی روزہ کھلے گا تو ہم دنیا جہان کی چیزیں اپنے پیٹ میں ڈال لیں گے. وہ تو پھر روزے کے فلسفے کے خلاف ہم نے حرکت کر دی نا. دین میں عبادات کا فلسفہ سمجھے. حج ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ احرام میں, امیر سے امیر آدمی کو احرام میں لے آئے انسان کہ کپڑوں سے محبت چھوڑ دو, برانڈ سے محبت چھوڑ دو, تمہیں اللہ نے ایسے پیدا کیا تھا, تمہیں اللہ نے سر منڈواتا ہے انسان وہاں جا کے, آکڑ نکلتی ہے, بڑے سے بڑا ہیئر سٹائل جس بندے کا اس کو سر منڈوانا پڑے گا. کیا پیدا کر رہا ہے یہ چیز؟ حج ہم میں کیا تھاٹ پروموٹ کر رہا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو, تمہارے کپڑے کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو اگر پسند ہے تو صرف تمہاری عبادات, تمہارا دل پسند ہے. حج کتنا مشکل ہوتا ہے, کتنی اس میں پریکٹسز ہوتی ہیں. سوچیں حج ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ سیلف ریسٹرینٹ. زکوٰۃ ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ کہ مال سے محبت نہیں کرنی, سیلف ریسٹرینٹ شو کرو. مال کو جمع ہی نہ کیے جو 2.5% نکالو اپنے مال میں سے. جیولری رکھی ہے, جیولری میں سے نکالو 2.5%. ہماری ساری عبادات تو ہمیں یہ سکھا رہی. پھر نظروں کی حفاظت کرو. سورہ نور میں حکم ہے ریسٹرین یور گیز, لوور یور گیز. بری چیزوں پہ نظر مت ڈالو. لیکن نہیں, ہم نے قسم کھائی ہے, ہم نے اپوزٹ طرف جانا ہے. ہم نے جو ہے وہ نظروں کو فل کھلا چھوڑنا ہے. ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے, ٹکا کے دیکھنا ہے, اور اس کے بعد یہ بھی شکایت کرنی ہے کہ ہم فتنے میں پڑ گئے. تو ہمارا سارا کا سارا دین اٹس آل اباؤٹ سیلف ریسٹرینٹ, سیلف کنٹرول. پھر زبان, ہمارے نبی نے زبان کے کنٹرول کو ایمان کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر دیا
کہ اس بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہے جس کی زبان صاف نہیں ہے. جس کی زبان بہت تیز ہے اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے. دا بیسٹ amongst you is the one, تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن سیف ہے, دوسرا انسان سیف ہے. کیا سکھا رہی ہے حدیث آپ کو؟ زبانوں پہ کنٹرول کرو, سیلف ریسٹرینٹ شو کرو. اور کتنا ریوارڈ ہے سیلف ریسٹرینٹ کا. اللہ تعالیٰ نے کتنی بار قرآن مجید میں کہا ہے کہ وہ لوگ جو تزکیہ نفس کرتے ہیں, قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جو تزکیہ کرتا ہے, جو پاک رکھتا ہے اپنے آپ کو, اپنے تھاٹس کو ریسٹرین کرتا ہے, گندی سوچیں پیدا نہیں کرتا ہے, اپنی خواہشات کے گھوڑوں کو بھگاتا نہیں ہے بے لگام. کامیاب ہے وہ شخص. اور تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے ڈیزائرز کو چیک نہیں کر سکا, جو اور وہ کر سکتا تھا. یہ خود شیطان نے اس کو تھاٹ دیا ہوا ہے اور خود اس نے ڈیفنس میکنزم بنایا ہوا ہے کہ نہیں میں تو فیل ہو گیا, میں تو جو ہے وہ کنٹرول کر ہی نہیں سکتا. یقین کریں شیطان کا وسوسہ ہے, یقین کریں آپ میں اتنا پوٹینشیل ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو نہیں کہا تھا کہ یہ میری مخلوق ہے اس کے آگے جھکو, یہ میں مخلوق بنائی ہے اور یہ مخلوق جو ہے میری بیسٹ مخلوق ہے. اس لیے اپنے آپ کو پہچانیں, اس لیے اپنے آپ کو ڈی گریڈ مت کریں. تو اسلامک لائف سٹائل کی میں بات کر رہا تھا. زبان کے حوالے سے ہمارے اللہ نے, ہمارے نبی نے کہا کنٹرول کرو. دا اسٹرانگ امنگسٹ یو از ناٹ دا ون ہو از اے گڈ ریسلر. تم میں سے سب سے زیادہ اسٹرانگ وہ نہیں ہے جو اچھا ریسلر ہے, تم میں سب سے اسٹرانگ وہ ہے جو زبان پہ کنٹرول کرتا ہے. آئے ہائے ہائے کیا بات ہے. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی میں کہ پہاڑ بھی انہیں سلام کریں, لوگ انہیں بڑی سے بڑی بات کر جاتے ہیں. میں نے خود دیکھے ہیں, بزرگ دیکھے ہیں ایسے, لوگ انہیں کڑوی سے کڑوی بات کر جاتے ہیں, بڑی سے بڑی بات کر جاتے ہیں, مسکرا دیتے ہیں آگے سے, وہ ڈائجسٹ کر لیتے ہیں, وہ جذب کر لیتے ہیں, وہ ڈگنیٹی شو کر کے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں, وہ ڈگنیٹی شو کر کے اس محفل سے برخاست ہو جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پہاڑ بھی سلام کرتے ہیں. پہاڑ سے مراد ہے یعنی پہاڑ بہت بڑی ہائٹ کے ہیں, تو وہ انہیں سلام کرتے ہیں کہ تم ہم سے بھی زیادہ ہائٹ میں ہو, اسٹیچر میں, کیونکہ تمہارا نفس پہ وہ قابو ہے, تمہارا سیلف کنٹرول کی داد دینی چاہیے. اوکے, تو ایسے لوگ بھی بستے ہیں اس دنیا میں. پھر اینگر کو ریسٹرین کرو, حسد کو ریسٹرین کرو, جیلیسی کو ریسٹرین کرو, نیگیٹو تھاٹس کو ریسٹرین کرو. اب کوئی پوچھے گا بار بار کیسے کروں, تو اس بندے کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے ایسے کرو جیسے تم ایکسرسائز کرتے ہو. تم ایکسرسائز کر کے ہی پتلے ہوتے ہو نا, تم ایکسرسائز کر کے ہی مسل بناتے ہو نا. تو مائنڈ بھی مسل کی طرح ہے, اس کو بھی گرو کرنا ہے, اس کو بھی جو ہے بار بار کلٹیویٹ کرنا ہے, بار بار سیلف ڈسپلن کی طرف لے جانا ہے, اس کو روٹین کی طرف لے جانا ہے. اوکے, دیٹس دی اونلی آپشن. تو اس لیے ہمارا جو دین ہے وہ سیلف ریسٹرینٹ کا حکم دیتا ہے, صبر کا حکم دیتا ہے, پیشنس کا حکم دیتا ہے. اب ایک چیز کے حوالے سے میں آپ سب کو وارن کرنا چاہتا ہوں, پلیز بی ویئر آف لسننگ ٹو ویسٹرن موٹیویشنل اسپیکرز نو میٹر ہاؤ مچ یو لائک دیم. سنیں, اچھی بات لے لیں, لیکن ان سے متاثر نہ ہو, کیونکہ ویسٹرن کانسیپٹ آف ہیپینس, پرسوٹ آف ہیپینس ٹوٹلی اسلام کے مخالف ہے. ویسٹرن پرسوٹ آف ہیپینس ہمیں یہ بتاتا ہے پرسپیکٹیو کہ سب بھاڑ میں گئے, تم اپنا سوچو, یو شوڈ بی ہیپی, تمہیں خوشی پانی ہے, تم خوش ہونے چاہیے, سب بھاڑ میں گئے. یہ ویسٹرن پرسپیکٹیو ہے, اور اس پرسپیکٹیو کی وجہ سے خاندان اجڑ رہے ہیں, ڈیورسز ہو رہی ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے میں خوش رہوں, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا موڈ خراب نہیں ہونا چاہیے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے. جب ہر بندہ اس اینگل سے سوچے گا تو سیکریفائس کہاں گئی, کمپیشن کہاں گیا, معافی کہاں گئی, سیلف ریسٹرینٹ کہاں پر گیا, پیشنس کہاں پہ گئی, فوربیئرنس کہاں پہ گئی, برداشت کہاں پہ گئی. جب بھی کوئی چیز آپ کے مزاج کے خلاف ہوگی آپ تپ جائیں گے, آپ تپ جائیں گے اور آپ جو ہے وہ سٹریس پیدا کریں گے اپنے اندر. یہی وجہ پرانے دور میں آپ دیکھ لیں شادیاں کیوں چلتی تھیں, اب آپ کے سامنے شادیاں کیوں نہیں چلتی. اوکے, تو بہرحال اور بھی بڑی ریزنز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شادیاں نہ چلنے کی وجہ صرف یہ ہے. شادیاں نہ چلنے کی وجہ ابیوسو ہسبینڈز بھی ہو سکتے ہیں, ابیوسو پارٹنر بھی ہو سکتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس بھی ہو سکتی ہے, ایک الگ بات ہے. میں ویسی ایک پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سیلف ریسٹرینٹ اور فوربیئرنس ہم سے کم ہو چکا ہے,
کیونکہ ہمارے سامنے جو ہیپینس کا کنسیپٹ ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرا پیس ڈسٹرب نہ ہو، جو ہو جائے میں خوش رہوں. اب جب بات میں پہ آ گئی تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے. جبکہ دین یہ سکھاتا ہے کہ تمہاری خوشی دوسروں کی خوشی میں، تمہاری خوشی دوسروں کو خوش رکھنے میں، خدمت خلق کرنے میں، تمہاری خوشی سیکریفائس کرنے میں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ویسٹرنر اور گورا اسی طرح ہوتا ہے، وہاں بھی بڑے عظیم عظیم انسان ہیں، نان مسلمز بھی بہت عظیم عظیم انسان ہوتے ہیں. عظیم انسان سے میری مراد یہاں پر ہے کہ وہ سیکریفائس بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا جو ایتھوز ہیں، ویسٹرن ایتھوز ہیں، جو ان کی سویلائزیشن کے ایتھوز ہیں، وہ انڈیویجولسٹک ہیں، انفرادیت پر مبنی ہے کہ نو یو شوڈ آلویز تھنک اباؤٹ یور سیلف. اوکے، تو اب ذرا ہم آ جائیں سلوشن کی طرف. سلوشن کیا ہے؟ کوئکلی میں آپ لوگوں سے سلوشن جو ہے وہ ڈسکس کروں گا. سب سے پہلا سلوشن، شفٹ یور پرسپیکٹیو. اپنے پرسپیکٹیو کو بدلیں. کیا مراد ہے اپنے پرسپیکٹیو کو بدلنے سے؟ ایک پرابلم کو ہوا نہ بنائیں، ایک پرابلم کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں. آپ اپنا پرسپیکٹیو چینج کریں. آپ پرسپیکٹیو یہ بنائیں کہ یار اس پرابلم کو میں نے کنٹرول کرنا ہے، اس سے میں نے فائٹ کرنا ہے، اور مجھے فائٹ اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس سے فائٹ کر کے میں سکسیس کی طرف جاؤں گا. آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا. اب بہت سے لوگ کیوں نہیں ٹیمپٹیشنز کو چھوڑ پاتے؟ کیونکہ ان کے سامنے گول ہی کوئی نہیں ہے، ان کا پرسپیکٹیو اتنا سا ہے. وہ ڈائٹ کو نہیں چھوڑ پاتے. وہ کہتے ہیں میں موٹا ہوں، جو مرضی ہوں، میری لائف ہے، میری زندگی ہے، باقیوں کو کیا. تو جب ان کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا، جب انہیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو ڈسکریج کیا ہے کہ انسان 1/3 پورشن جو ہے اس کو خالی چھوڑنا چاہیے. پیٹ بھر کے کھانا پسند نہیں فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب اس کے سامنے حدیث آ جائے گی، جب اس کے سامنے نبی کی بات آ جائے گی، اس کی موٹیویشن بڑھے گی، وہ سنت کو پسند کرنے لگے گا. اور ظاہر ہے کہ جب اس کا پرسپیکٹیو ہی چینج ہو جائے گا ڈائٹ کرنے کا، جب اس کا پرسپیکٹیو یہ بن جائے گا کہ میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں، میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھوں تاکہ میں خدمت خلق کروں، میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھوں تاکہ میرے پاس اچھے کام کرنے کا ٹائم ہو. پرسپیکٹیو چینج ہو گیا، خود بخود آپ دیکھیں وہ بندہ ڈائٹ کرنے لگ جائے گا. تو چینج یور پرسپیکٹیو. اف یو وانٹ ٹو ہیو گڈ سیلف کنٹرول، پرسپیکٹیو چینج کریں، ریزنز اٹیچ کریں چیزوں کے ساتھ کہ میں نے یہ چیز کیوں چھوڑنی ہے. اوکے، اچھا، ریسنٹ ریسرچ نمبر 2. ریسنٹ ریسرچ پوائنٹس ٹو دا یوز آف ریوارڈس، روٹینس اینڈ مائنڈ فلنس پریکٹسز ایز پاسبل ویز ٹو اسٹیبلش بیٹر ہیبٹس اینڈ ریگولیٹ بیہیویئر اوور دا لانگ ٹرم. اچھا سیلف کنٹرول اڈاپٹ کرنے کے لیے نمبر 1 ریوارڈ ہونا چاہیے، نمبر 2 روٹین آپ کی ڈیزائن ہونی چاہیے ٹریگرز سے دور. اگر ٹریگرز میں گھرے ہوئے ہیں، روٹین ہی سارا دن ایسی ہے کہ ٹریگرز ہیں روٹین میں، تو پھر مشکل ہے. اینڈ مائنڈ فلنس پریکٹسز، مائنڈ فلنس کے ساتھ چلیں، سوچتے سمجھتے ہوئے چلیں کہ یہ چیز کے کانسیکوینسز کیا ہیں، تو آپ کا سیلف کنٹرول خود بخود امپروو ہو جائے گا. اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ کیا وجہ ہے کہ یوتھ ہماری، یہ بڑے قصے میں نے سنے ہیں. میرے پاس جو بچے آئے FC کالج فلانی یونیورسٹی سے، بڑے مزے کے واقعات سننے کو ملتے ہیں. تو ان کی والدہ جتنا مرضی انہیں کہتی رہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھتے. لیکن یونیورسٹی میں کوئی لڑکی پسند آ گئی اور اس لڑکی نے کہہ دیا نماز پڑھو، تو 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھی جائیں گی اور فجر پہ الارم لگا کے اٹھا بھی جائے گا اور اٹھایا بھی جائے گا. اس طرح کے بڑے میں نے جو ہے وہ واقعات ڈائریکٹلی یوتھ سے سنے ہیں کہ موٹیویشن آ گئی. اوکے، اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس پہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ کہتے ہیں جی موٹیویشن آ گئی. تو یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ جب انسان کے سامنے موٹیویشن آ جاتی ہے کوئی بڑی اسٹرانگ قسم کی، تو پھر وہ سست ترین آدمی وہ کام کرتا ہے کہ آپ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یار اس کو اچانک کیا ہوا. اسی طرح بہت سے لوگ ویسے کوئی ڈائٹنگ نہیں کرنی، ویسے جو ہے وہ جم نہیں جانا، ایکسرسائز نہیں کرنی، لیکن شادی ہونے والی ہوتی ہے، جب شادی قریب نظر آ رہی ہوتی ہے، بہت بڑی موٹیویشن ہے، بڑا ریوارڈ ہے، اسپیشلی اگر وہ پسند کی شادی ہے. تو پھر جم بھی جانا ہے، پھر ڈائٹنگ بھی کرنی ہے، روٹین پہ بھی عمل کرنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس چیز کا پروف ہے؟ یہ اس چیز کا پروف ہے کہ سیلف کنٹرول آپ کے اندر ہے،
لیکن آپ نے جان کے اسے دبایا ہوا ہے مظلوم بن کے, اور آپ کو موٹیویشن چاہیے, آپ کو ریوارڈ چاہیے, کوئی بندہ آپ کو موٹیویٹ نہیں کر پا رہا وہ چیز چھوڑنے پہ, تو موٹیویشن سیکھ کریں. اوکے, اور سب سے بڑی موٹیویشن دینی موٹیویشن ہے, رائٹ. تو یہ دوسرا سلوشن ہے کہ ریوارڈ, روٹین, مائنڈ فلنس پریکٹسز جو ہے وہ اڈاپٹ کریں اپنی لائف میں. نمبر 3, اویئرنیس آف ٹریگرز. اپنے ٹریگرز کے بارے میں اویئر ہو جائیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے ٹریگرز کیا ہیں. جس بندے کو اپنے ٹریگرز پتہ ہیں تو سمجھ جائیں کہ اس کا آدھا مسئلہ حل ہو گیا, کیونکہ وہ ان ٹریگرز سے دور رہے گا, اور وہ سنسیئر ہونا چاہیے. شرط یہ کہ وہ سنسیئر ہے اس چیز کو چھوڑنے کے حوالے سے, ٹھیک ہے جی. ٹریگرز سے دور رہیں, اویئر رہیں اپنے ٹریگرز سے. نمبر 4, آسکنگ یور سیلف وائی شوڈ آئی ڈو دس, وائی شوڈ آئی کنٹرول مائی سیلف. سب سے بڑی موٹیویشن وائی کے لیے ہے آخرت, کیونکہ میرے رب نے مجھے سامنے کھڑا کرنا ہے اور مجھ سے پوچھنا ہے کہ میں نے تجھے نعمتیں دی تھی, ان نعمتوں کے بارے میں نے تجھ سے سوال کرنا تھا, تو نے کیسے استعمال کیا ان نعمتوں کا. اوکے, آسک یور سیلف وائی شوڈ آئی ڈو دس, وائی شوڈ آئی ڈو دیٹ. یہ کام میں کیوں کروں, اس سے مجھے کیا اچیو ہوگا, موویاں دیکھ کے مجھے کیا اچیو ہوگا, ٹی وی سیریز دیکھ کے مجھے کیا اچیو ہوگا. اپنے آپ کو آنسر کریں کہ اچھا, پہلا ریزن مجھے مزہ آئے گا, ٹھیک ہے. دوسری ریزن کہ موویز دیکھ کے میرا نالج بڑھے گا. تیسری ریزن کہ موویز دیکھ کے جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ میں اب کیا اس پہ ریزن دوں, میرے پاس تو ریزنز ختم ہو گئی. ان شارٹ یہ کہ بس مجھے مزہ آئے گا. کمپیئر دیز ریزنز ود دا ریزنز کہ موویز کو ذرا سائڈ پہ کرنے سے مراد ہے کبھی کبھی دیکھ لی, موویز کو ذرا سائڈ پہ کر کے پروڈکٹیو کام کروں گا تو اس کے کیا فائدے ہیں. آگے جاؤں گا, گرو کروں گا, جاب میں گرو کروں گا, اسٹڈی میں گرو کروں گا, نالج بڑھے گا. اوکے, تو کمپیئر کریں دونوں چیزوں کو رکھ کے. وائی شوڈ آئی واچ موویز, وائی شوڈ آئی ناٹ واچ سو مینی موویز, وائی شوڈ آئی آلویز سٹ آن نیٹ فلکس. آنسر یور سیلف. وائی شوڈ آئی ناٹ سٹ آن نیٹ فلکس آل دا ٹائم. آنسر یور سیلف. تو 4th سولوشن از آسکنگ وائی. ایک کاپی پینسل لے کر بیٹھ جائیں, یقین کریں اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا. آپ کے مائنڈ کو میسج جا رہا ہوگا بندہ یہ چیز چھوڑنا چاہتا ہے. نمبر 5, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ول پاور گڈ ہے ہی نہیں, فطرتاً ہی نہیں ہے, ہمارے پیرنٹس سے عادت آئی کہ ہم ہیں ہی ویک. ان کا حل یہ ہے کہ وہ ول پاور چلے اگر ویک ہے, وہ ہیبٹس ایسی کلٹیویٹ کریں, وہ روٹین ایسی کلٹیویٹ کریں کہ وہ چیز اس چیز سے بچ جائیں, یعنی وہ ٹریگرز کو اوائڈ کریں. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بہت ہی کمزور ہیں تو بھائی چھوڑ دو. مثال کے طور پہ اگر آپ اتنے ہی کمزور ہیں تو آپ فیس بک بھی چھوڑ دیں. ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کتنے کمزور ہیں, تو آپ نہ یوز کریں بھائی فیس بک اگر آپ کو وہاں سے ٹریگر آتے ہیں. اگر آپ بہت ہی زیادہ کمزور ہیں آپ انٹرنیٹ کنیکشن بھی کٹوا دیں, آپ نے جب یوز کرنا ہے آپ تھوڑا بہت یوز کر لیں. یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اس پہ پرسنل لیول پہ. تو آپ نے خود وہ روٹین اور وہ ہیبٹس اڈاپٹ کرنی ہے اگر آپ بہت ہی کمزور ہیں, ول پاور آپ کی بہت ہی ویک ہے. اچھا, ایک سوال ہے کہ کیا کچھ پرسنالٹی ٹریٹس ایسے ہوتے ہیں جو ول پاور کو بوسٹ کرتے ہیں اور جو سیلف کنٹرول کو بوسٹ کرتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے یس. اور یہ چھٹا سلوشن ہے. سیلف کانفیڈنس از دیٹ ٹریٹ جو سیلف کنٹرول کو بوسٹ کرتا ہے. جب آپ کو کوئی بہت بڑا ٹریگر آئے اور آپ کولیپس ہونے لگیں, کھڑے ہوں, اپنے آپ کو تھپکی دیں, اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں, اپنی تعریف کریں کہ نہیں تم کر سکتے ہو, مجھے بھروسہ ہے تم پہ. اوکے, یہ ہوتا ہے سیلف کانفیڈنس. اندر سے آواز آنی چاہیے, میسج دیں اپنے مائنڈ کو. سیلف کنٹرول بڑھ جائے گا سیلف کانفیڈنس کی وجہ سے. اور سیلف کنٹرول کا دشمن ہے سیلف لوتھنگ. سیلف لوتھنگ سے کیا مراد ہے کہ اپنے آپ سے نفرت کرنا, اپنے آپ کو کوستے رہنا, اپنے آپ کو نیچا سمجھنا, یہ سمجھنا کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا, میں تو بالکل فارغ ہوں. یہ والی تھنکنگ آپ کے سیلف کنٹرول کو بہت ڈیکریز کر دے گی. ٹھیک ہے, میری بات آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ چھٹا میں نے آپ کو سلوشن بتایا سیلف کنٹرول بلڈ کرنے کا. اپنے اندر سیلف کانفیڈنس لے کر آئیں, تھپکی دیں اپنے آپ کو. نمبر 7, وہی بات
کہ سیلف کنٹرول بلڈ ہوتا ہے, سیلف کنٹرول سیکھنا پڑتا ہے, سیلف کنٹرول پریکٹس کرنا پڑتا ہے. یہ میں اب حدیث سے ثابت کرنے لگا ہوں. سنیں حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ویرلی نالج اونلی کمز بائی لرننگ. علم کیسے آئے گا؟ علم حاصل کرنے سے. علم بیٹھے بیٹھے نہیں آ جائے گا. ایک بندہ کہ میرے پاس علم ہی نہیں ہے, میرے پاس علم ہی نہیں ہے, میں نالائق ہوں, میں جاہل ہوں, میں اگنورینٹ ہوں, اور آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے کبھی علم حاصل کیا ہے تو وہ کہے نہیں, تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ علم آتا ہے علم حاصل کرنے سے, پہلی بات. اینڈ فوربیئرنس اونلی کمز بائی کلٹیویٹنگ فوربیئرنس. اور فوربیئرنس یعنی برداشت, سیلف کنٹرول کیسے آتا ہے؟ بائی کلٹیویٹنگ سیلف کنٹرول. بھائی کھیت کیسے اگتے ہیں؟ بیج کو بویا ہی نہیں, کھیت کیسے اگ جائے گا؟ آپ نے بیج کو بویا ہی نہیں, درخت کیسے نکل آئے گا؟ فروٹ کیسے نکل آئے گا؟ آپ نے کام ہی نہیں کیا فصل پہ, تو فصل کیسے نکھر جائے گی؟ سوچنے کی بات ہے. آپ نے فوربیئرنس میں کام ہی کبھی نہیں کیا, آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی کوشش ہی کبھی نہیں کی, تو ڈسپلن کیسے ہو جائیں گے؟ اس لیے سیلف کنٹرول کلٹیویٹ کرنے سے آتا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ, پلاننگ کے ساتھ, آرگنائزڈ ہو کے ساتھ, اپنے ایگو ڈپلیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں ایک ہی چیز پہ زیادہ نہ کھپ جاؤں. ٹھیک ہے, کیسے نہ کھپ جاؤں؟ ٹریگرز کو دور رکھوں. ایسا نہ ہو کہ ہر وقت میرے سامنے ٹریگرز ہوں, میں بالکل ہی کھپ جاؤں. تو مینیج کریں, ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں کو. Whoever aims for good will receive goodness and whoever seeks to evade evil will be protected from it. کتنی خوبصورت حدیث ہے. جو اچھے کرنا چاہے گا وہ کر لے گا, جو برائی سے بچنا چاہے گا وہ بچ جائے گا. کیا ثابت ہوا؟ چاہت. جس میں چاہت ہی نہیں ہے کرنے کی, جو سیدھا ہونا ہی نہیں چاہتا, اس کو دنیا کی کوئی طاقت سیدھی نہیں کر سکتی, الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی میریکل ہو جائے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ ہے 7th سولوشن. 8th سولوشن بہت پریکٹیکل سولوشن ہے, چینج یور آؤٹ لک. ایک بندہ شکل سے ہی سست لگ رہا ہے, بال بکھرے ہوئے, منہ نہیں دھویا ہوا, نہانے کی عادت نہیں ہے, کپڑے پہنے ہوئے سست قسم کے کپڑے میں, سست قسم کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں, مطلب ہر وقت ٹراؤزر میں پھر رہا ہے, اس میں ہے ہی سستی, تو ظاہر ہے کہ اس کا سیلف کنٹرول پھر کہاں جائے گا. اس لیے اپنی آؤٹ لک کو چینج کریں, ایکٹیو نظر آئیں, فریش نظر آئیں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ذرا ایکٹیو رکھا کریں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, سیلف کنٹرول اس سے پیدا ہوگا آپ میں. اینڈ نمبر 9, پریکٹس اسٹریس مینجمنٹ. اسٹریس مینجمنٹ پہ میں الگ سے ایک پورا لیکچر دوں گا. جس بندے کا اسٹریس مینجمنٹ اچھا ہے وہ سیلف کنٹرول کر لے گا. زیادہ تر لوگ جو اسٹریس پہ قابو نہیں پا سکتے, میں نے بہت سی مثالیں شروع میں دی ہیں, وہ پھر سکم کر جاتے ہیں, گر جاتے ہیں اپنے پرابلمس کے آگے. ٹھیک ہے, گناہوں کی طرف چلے آتے ہیں اسٹریس کی وجہ سے. ان کا اسٹریس مینجمنٹ ان کے سیلف کنٹرول کو ویک کر دیتا ہے, ان کا پور اسٹریس مینجمنٹ ان کے سیلف کنٹرول کو ویک کر دیتا ہے. تو اچھا سیلف کنٹرول بھی لرن کریں. اور لاسٹلی ڈائٹ اور ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو, سیلف کنٹرول کو بلڈ کرنے کے لیے. اچھی ڈائٹ لیں, ہائی شوگر ڈائٹ لیں. اس کا مطلب نہیں کوکا کولا پینے لگ جائیں, ایسے فروٹس کھائیں جن میں شوگر اچھے لیول کی ہے. اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. اور اس حوالے سے اجوا ڈیٹ اور تلبینہ ایکسیلنٹ ڈائٹ ہے. دلیا ہوتا ہے تلبینہ, سرچ اٹ آؤٹ. اجوا ڈیٹ ایکسیلنٹ ڈائٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں رکھیں اور ایکسرسائز کریں. اس سے بہت سیلف کنٹرول آتا ہے ایکسرسائز کرنے سے. اوکے, ایکسرسائز آپ کو بہت کچھ لرن کرائے گی. جم جوائن کر لیں یا ویسے ہی پارک میں جا کے یا ویسے ہی واک کر کے, جاگنگ کر کے, بٹ اٹس بیٹر کہ آپ مختلف قسم کی ایکسرسائزز کریں. صرف یہ نہیں کہ جاگنگ ہو رہی ہے, ہر باڈی پارٹ سے ریلیٹڈ ایکسرسائز آپ کریں. اوکے, تو یہ کچھ پریکٹیکل سٹیپس ہیں سیلف ڈسپلن ہونے کے لیے, سیلف کنٹرول اڈاپٹ کرنے کے لیے. آئی ہوپ دس لیکچر واز بینیفیشیل ٹو آل آف یو. اور لاسٹلی جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ساری باتیں ایک طرف, چھپ کر کے دین پہ عمل کرنا شروع کر دیں, نمازیں پڑھنا شروع کر دیں, سننا ویز کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں, سننا روٹین کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں. خود ہی آپ میں سیلف کنٹرول آ جائے گا. بنا بنایا سسٹم نازل کر دیا اللہ نے. پیسے بھی آپ سے کوئی نہیں مانگے. سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے وہ پیسے بھی مانگے گا آپ سے اچھے خاصے. سمپل دین کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں. اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں, اے اللہ مجھے میری نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے جو ہے وہ فلانا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کا سب کچھ ویسے ہی ٹھیک ہو جانا.
تو آئی ہوپ کہ دس لیکچر واز بینیفیشیل ٹو آل آف یو. سو دس برنگز می ٹو دی اینڈ آف ٹوڈیز کلاس. ٹیک کیئر آف یور سیلفس. اور آج جمعہ ہے, جمعے کا یہ خاص وقت ہے دعا کرنے کا. سب کے لیے دعا کریں, میرے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھیں, ہمیں سیلف کنٹرول دیں, ہمیں سیلف ریسٹرینٹ دیں, ہمیں اسلام پہ عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائیں, ہمیں سکت دیں, ہمیں اسٹرینتھ دیں فتنوں سے مقابلہ کرنے کی. اور جو دعائیں ہیں اس کو آپ سرچ آؤٹ کریں. سیلف کنٹرول کے حوالے سے بہت سی دعائیں آپ کو حصن المسلم جو ہے ایپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں. حصن المسلم HISNULMUSLIM, اس میں آپ کو دعائیں مل جائیں گی. اس حوالے سے ان کو یاد کریں, ان کو اللہ سے کیا کریں, کانشیس ہو کے کیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ میں بہت سی چینجز آئیں گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.